ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات بھی ہوئے، جارحانہ تقاریر بھی ہوئی اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی. یہ جو ہم نے تیزی دیکھی ہے، یہ عدالت کا پریشر ہے، عدالتی فیصلے کا پریشر ہے، یا کہیں پہ کوئی اور بھی سمجھا بجھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں آئینی اور قانونی جو اندر سے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور تبھی یہ ان کا عدالت میں آ کے رویہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہ عدالت کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے. آپ بڑی سیدھی سی چیز دیکھیے، آپ نے ابھی راجہ پرویز اشرف کا وہ سنوایا ہمیں ساٹ ایک، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ ان کو خود یہاں پہ بات چیت کرنی چاہیے، معاملات یہاں حل کرنے چاہیے. جب عدالت نے تجویز کیا کہ جناب یہاں سے آپ عدالت سے چلے جائیں، جا کے خود آپس میں بات چیت کر کے کریں، تو کہا گیا کہ کیا عدالت پنچایت لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی ان کی باتوں میں اپنے اتنا تضاد تھا. اگر عدالت نے آپ کو وہی رستہ دکھایا جو راجہ صاحب ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اگر وہ فالو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں منافقت ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو بات چیت کے لیے آپ کو کہا گیا، آپ بات چیت کرتے، بڑی اچھی بات ہے، اب ہو رہی ہے. اب بات چیت میں جو انہوں نے اسحاق ڈار نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کیا الیکشن جو ہے اب لیٹ نہیں ہو گئے، کیا 90 دن میں ہوتے ہیں، پہلے بھی نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ کوئی بری مثال دے کے تو آپ اچھی مثال ختم نہیں کر سکتے. لیکن اب جو ڈیلے ہوئی ہے وہ تو ساری حکومت کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب کو یہ حادثاتی طور پہ ہو گئی ہے. کیا وہ آج کے حالات کو محترمہ بے نظیر کی شہادت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اتنے تضاد ہیں اور اتنی زیادہ منافقانہ سی باتیں ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ واقعی ہمارے لیڈر ہیں، یہ کیا چیز ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ مخلص نہیں ہیں. ہیلے بہانے، لولے لنگڑے بہانے ڈھونڈ کے انہوں نے ہمیں اس حال تک یہاں تک پہنچا دیا. تو پھر ان سٹیٹمنٹس کی اب بھی روشنی میں اگر ان آپ کو کو ہوش آ جائے، مذاکرات سے عقل آ کیا جائے. حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، مذاکرات میں جیسے شاہ محمود نے کہا، اگر تو ان میں خلوص ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جولائی والی تاریخ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ سراج الحق صاحب نے تجویز کی تھی. لہذا اس پہ چلے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی نہ وہ ہوئی پی ٹی آئی کی تاریخ، نہ حکومت کی، اور ایک درمیانہ رستہ سے سراج الحق صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. لیکن اگر جو خلوص نہ انٹرم ہوا گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر وغیرہ مقرر کریں، کیونکہ آئینی طور پہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. آئین میں تو کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوئی کہ یہ اس کو کور مل جائے گا. حقیقتاً اگر کوئی کل کو چیلنج کرے ان کے آرڈرز، یا کل لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا، تو وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا وہاں پہ، کیونکہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت بیٹھی ہوئی ہے ابھی. تو اس وجہ سے اس کا حل جلدی نکالنا چاہیے. تو ابھی تو جتنا کچھ چل رہا ہے یہ دھونس دھمکی سے چل رہا ہے کہ عدالتوں کو دھمکا رہے ہیں، دھونس دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آئین ہم سمجھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ آئین ہے، باقی آپ غلط. حالانکہ 90 دن کے الیکشن والی ایک آئینی حقیقت کون جھٹلا سکتا ہے؟ باقی ساری چیزیں تو اس کے بعد ہیں. لیکن وہی مشکل ہے کہ حکومت کے پاس سارے وسائل، آپ سپریم کورٹ آرڈر دے، امپلیمنٹیشن جن لوگوں سے کرانی ہے وہ ان کے ساتھ، نتیجہ یہ کہ یہ ہر طرح کی غیر آئینی حرکت کرنے میں لگے ہوئے کرتے جا رہے ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک متفقہ حل تلاش کر لیں، جو بات چیت سے بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، دونوں کے لیے بہتر ہوگا. دونوں سائڈ جو ہیں وہ سے ان کو عافیت ملے گی. عامر الیاس صاحب، لگ یہ رہا تھا کہ حکومت بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تاثر یہی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے انہوں نے لگا کہ ہم بات چیت کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بحث ہمارے ساتھی لوگوں نے کی ہے، آئینی قانونی، بالکل سارے پوائنٹ ٹھیک ہیں. لیکن اگر اس کو ٹھیک انداز سے میری دانش میں لے کے چلتے، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ان کے بردر ججز نے کہا، اور جیسے کے پی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پشاور ہائی کورٹ میں جانے دیا جائے، تو اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ہائی کورٹ کو دیکھنے دیں، کیونکہ وہاں پہ یہ کیس چل رہے ہیں، یہ 184 کا کیس نہیں ہے. آپ کو لینا ہے تو 184 میں یہ لیں کہ اسمبلیاں کیسے ٹوٹی. اب تو عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ کا نام لے دیا، پرویز الہی نے فواد چودھری کا نام لیا تھا کہ انہوں نے یہ از خود نہیں توڑی. اب ایک کوسچن آتا ہے، اور وہ پولیٹیکل کوسچن بن جاتا ہے جب کورٹ کے اندر کوسچن بنتے ہیں. آپ بے شک اور میں اور آپ سب بیٹھ کے یہ بحث کریں کہ نہیں جی وہاں پہ یہ بحث نہیں کر رہے، یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، 3-4 کا فیصلہ ہو رہا ہے، آئینی نہیں ہے، یہ وہ دوسرا سوال بنا دیتے ہیں. میں یہ پوائنٹ کیونکہ میں نے ان کے دیکھے تھے
اب آپ دیکھیں کہ جو بحث ہو رہی ہے اور الیکشن کی طرف آنا ہے لوگوں نے، تو آپ کو سیاست تو دونوں طرف سے موجود ہے. عدلیہ کے اندر ایک ڈیوائیڈ آیا اور وہ بینچ 9 سے لے کے 3 پہ چلا گیا، اور 3 کے اندر بھی پھر وہی بات آئی نا کہ جی 73 کیسز میں اگر یا 75 کیسز میں ایک جج صاحب بیٹھتے ہیں اور ایک کو آپ بین کر دیتے ہیں، اور باقی مختلف ججز جو سپریم کورٹ کے ججز برابر ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے انتظامی طور پہ کورٹ کو چلانا ہے، ورنہ ووٹ تو ان کا بھی ایک ہوتا ہے. تو جب آپ کے اندر سیاست آ گئی، آپ کے اندر ڈیوائیڈ آ گیا، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے دن سے اس کو سیٹ کر لیتے. جیسے پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی اور پھر سپریم کورٹ سے وہ واپس ہوئی 3-4 دفعہ کہنے کے بعد، پھر وہ اعتراض لگا پیسوں شیسوں کا اور وہ پشاور چلی گئی. یہاں پہ بھی سوال آیا کہ جی پھر یہ کیوں نہیں لگتی؟ آئین کی بہت ضروری بات ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ بحث تو چل رہی ہے، لیکن مذاکرات کے لیے کیسے راضی ہوئی حکومت؟ میں چونکہ بڑی دیر کے بعد آیا ہوں، میں نے 3 دوستوں کی گفتگو سنی ہے، تو وہ ایک طرف سے بات ہو رہی ہے نا کہ جب سارے بات کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے تھا. جب یہ آئینی کوسچن تھا، اس کو کے پی ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. آپ کو وہاں آئین کیوں نہیں نظر آ رہا جہاں اسمبلی وہاں بھی ٹوٹی ہے، وہاں پہ آپ میں کوئی جلدی نہیں ہے، تو پھر کوسچن تو آئے گا. اب یہ مذاکرات کی بات ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اوپر حکومت اپنی سیاست کر رہی ہے کہ کیبنٹ سے انہوں نے انڈورس کرایا اور پارلیمنٹ کو سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. اب عدلیہ بھی امتحان میں آئی اور آج وہ سختی موجود نہیں تھی، فیصلہ موجود ہے، انہوں نے گنوایا بھی چیف جسٹس نے، لیکن 2 معزز جج صاحبان بالکل خاموش رہے، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، اور صرف چیف جسٹس صاحب بڑے تحمل کے ساتھ، جو ہمیشہ سے وہ بولتے ہیں، اور انہوں نے سارا کنڈکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جبر نہیں کر رہے، ہم جو بھی انہوں نے لفظ کہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن انہوں نے فیصلہ بھی انڈورس کیا کہ نہیں ہمارا 14 مئی کا فیصلہ موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آج رات یا کل صبح کوئی کاز لسٹ جاری کرتی ہے، کیونکہ 27 تو آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، 28 آ جائے گی، اور امپلیمنٹ پھر نہیں ہوگا. تو راستہ ایک نکالا ہے، وہ سیاست کا پریشر بالکل موجود ہے، پارلیمان کا پریشر موجود ہے، اور آئین کا پریشر سب کے اوپر موجود ہے. وہ سپریم کورٹ پہ بھی ہے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب وزیر اعظم پہ بھی ہے، اور منتخب وزیر اعظم نے کہہ بھی دیا. وہ میرے دوست عامر ضیاء صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے. بھائی ادھوری ہے تو اس کو ادھورا کس نے کیا؟ کیا پی ٹی آئی کو کسی نے ریکویسٹ کی تھی؟ کسی دن وہ بتائیں گے کہ کس نے کہا تھا کہ اسمبلیوں سے چلے جائیں. عمران خان صاحب چونکہ آہستہ آہستہ سب چیزیں بتاتے ہیں، تو وہ بھی ہم انتظار کریں گے وہ کس دن کہیں گے. یہاں پارلیمنٹ کو چھوڑنا پی ٹی آئی کا تھا مقصد، اور واپس آنا بھی اب وہ مذاکرات کے اندر کل یا پرسوں. لیکن یہ بھی تو سوالات تو موجود ہیں عامر ریاض رانا صاحب کے، وہ جو سیٹیں ویکنٹ ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے پر بائی الیکشنز ہوں گے، یہ تو 100 سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں، یہ تو معاملہ ہے. کس نے دیا ہوا ہے پریا؟ مجھے یہ بتائیں، 60 دن میں الیکشن ہونا تھا، اسٹے کس نے دیا؟ وہاں آئین کیوں خاموش ہو گیا؟ جو شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر گورنر توڑ دے تو 90 دن میں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ ضمنی الیکشن ان قومی اسمبلی کے اوپر کس نے اسٹے کرائی؟ وہ الیکشن کمیشن کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ سسپینڈ کر دیے ہیں ہائی کورٹ نے. عامر صاحب میں پھر آپ کے پاس آؤں گی، مجھے آپ سے ایک سوال اور بھی کرنا ہے مذاکرات پہ، لیکن جنرل صاحب کچھ کہنا چاہے تھے، وہ ایڈ کر لیں. جنرل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جنرل صاحب ماشاءاللہ کہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ عدالت کو ظاہر کرنا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ منی بل پاس نہیں ہوا، لہذا آپ کے اوپر آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی، یا پارلیمنٹ کو آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا، لہذا آپ نے ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. لیکن اس ووٹ آف کانفیڈنس کا کیا فائدہ جب آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا وقت آئے تو اپنی پارلیمنٹ سے آپ نہ کروا سکیں؟ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرانے کے لیے 21 ارب روپے کا بل پاس کرانا تھا، وہ آپ لے کے گئے پارلیمنٹ کے پاس، وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقتاً ایفیکٹو پرائم منسٹر رہے نہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک آپ نے ایک یہ مثال قائم کر دی. کل آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہوگی، پارلیمنٹ پھر آپ وہ ریجیکٹ کر دے گی. تو ہم اس ووٹ آف کانفیڈنس کو کیا کریں بھائی جو آپ نے دیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا آپ ملک کا نظام چلا سکیں گے؟ وہ نہیں چلا سکیں گے. دو باتیں انہوں نے کی، وہ قرارداد بھی ختم دوبارہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات سے کچھ حل نکل رہا ہے عامر الیاس رانا صاحب؟ نہیں، پھر انہوں نے اعادہ کیا اسی بات کا کہ 21 ارب روپے نہیں دیں گے. پارلیمنٹ کا اپنا اختیار ہے نا، تو پھر
یہ اختیارات کی جنگ نہیں پارلیمنٹ کا اختیار کوئی نہیں ہے، منی بل میں پارلیمنٹ کا اختیار آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 220 یہ غلط کہہ رہے ہیں تمام ادارے۔ شاہین صاحب کی بات سن لیجیے، ایک منٹ، آئین کیا کہتا ہے ہم ذرا سن لیتے نا، ہم لا ایکسپرٹ میری رائے دینے دینا جی۔ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، عامر صاحب سے شعیب شاہین صاحب کی بات سن لیں۔ لیکن جب اس کے اندر کوسچن آ جائیں نیتوں کے بارے میں، جیسے ایک پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو رولز میں جنرل ضیاء الحق کے ڈالے ہوئے 1980 کے رولز ہیں جس کے ساتھ ریگولیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر قانون لائے، سب نے نہیں کہا ہوا بار کونسل نے۔ یہ آبجیکشن کون سی بات ہے کہ آپ اسے ضیاء الحق کا ڈالا کے اندر ایک چیف جسٹس کے اپنے اختیار کو، سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ختم ہوا، اس کو ریگولیٹ کیا گیا، آپ نے کیا پارلیمنٹ فیصلے کے اوپر یہ پارلیمنٹ اس لیے ہے، یہ رانا صاحب یہ پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ یہ نیب آرڈیننس کو امینڈ کر کے اپنی کرپشن کو لیگلائز کریں، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ اوکے جی، بنیادی مقصد ایک منٹ دیں، دن نہیں، کئی مہینوں کے لیے بند ہوتی